الحمدللہ ہم لوگ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے آج شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ ہے والدین کا اور رشتہ داروں کا۔ اب ان آیات میں ہو کیا رہا ہے کہ پہلی بار عورتوں کو حق وراثت دیا جا رہا ہے، ورنہ یہ تھا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا تھا، اور عورتیں جو ہیں وہ لٹرلی بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال ہوتی تھیں۔ ایک جو سب سے خبیث صورت تھی عورتوں کو ترکے میں ایک دوسرے کے بانٹ لینے کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مرد مر جاتا اور اس کی بیویاں ہوتی تو جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کے ورثے میں سب کچھ اسے مل جاتا، وراثت میں سب کچھ اسے مل جاتا۔ تو جو اس کی اپنی ماں ہوتی تھی تو وہ اپنی ماں ہوتی تھی، جو اس کی باقی اس کی والد کی جو دوسری بیویاں ہوتی تھیں، جو اس کی سوتیلی مائیں ہوتی تھیں، وہ بھی اس کے ملک میں آ جاتی تھیں، وہ بھی اس کی وراثت میں، آپ سمجھے، وہ بھی جو ہے نا اس کے بھیڑ بکروں کی طرح وہ بھی اس کی وراثت میں آتی تھیں، اور جو باقی بہن بھائی ہوتے تھے وہ بالکل محروم کر دیے جاتے تھے۔ تو یہاں پر ان آیات میں اب یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، پہلی بار عورتوں کو وراثت میں حق دیا گیا، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو جائے زیادہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حدود معین کی ہے، وراثت جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جو حق رکھا ہے، حق جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ دینا ہے۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح قانون وراثت کی بار بار تاکید آ رہی ہے آگے۔ یہاں پر آگے جانے سے پہلے ہم لوگ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں بھی کس طرح دھجیاں بکھیری جاتی ہیں وراثت کے قانون کی، خاص طور پہ جب بھائیوں کے پاس اختیار ہوتا ہے اور بہنوں کو معاملہ دینے کا آتا ہے، وراثت دینے کا آتا ہے، تو جو ہے نا وہ ہر قسم کے انہیں احسانات یاد آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے ایسے کیا، ہم نے ویسے کیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جو بھی کریں گے، خاص طور پہ جو کسی کا حصہ ہوتا ہے، جب ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کا حصہ مقرر کیا ہے اور اگر ہمیں اس پر انچارج بنا دیا گیا ہے تو ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے جو صحیح کام ہے وہ کیا جائے، ورنہ واللہ قیامت والے دن تو جو ہوگا سو ہوگا۔ میں نے اس دنیا میں دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی اولاد رل جاتی ہے، یعنی ان کے ساتھ تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے بچے جو ہے نا وہ لٹرلی پنجابی میں کہتے ہیں نا رل جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ان کے جو ہے نا ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ پر میں نے تو اپنی زندگی میں یہ دیکھا، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آگے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج، یعنی اگر وراثت بٹ رہی ہے اور وہ آ جاتے ہیں کہیں سے ایسا کچھ ہو جاتا ہے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو ان میں سے اور ان سے معقول انداز میں بات کرو۔ اتنی وراثت ہے کہ جو فوت ہو گیا ہے اس میں سے آپ کو صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو غریبوں میں بانٹنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں جو آپ کے قرابت دار ہیں، جو آپ کے نزدیک کے لوگ ہیں، ان کا حق پہلے بنتا ہے، تو آپ انہیں دے دیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں دے سکتے ہیں فار واٹ ایکس وائی زیڈ ریزن، سب نہیں مانتے ہیں کہ وراثت میں تو سب کا حصہ ہے نا، ایک ہی مرضی تو نہیں چلے گی، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو نرمی سے جو ہے اس بات کو ٹال دیا جائے، منع کر دیا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر ان لوگوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ناتواں بچے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے، یعنی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کے چھوٹے بچے ہوں اور وہ فوت ہو جائے، وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو اسے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر یہ میرے بچے ہوتے، جو بیچارے جو میرے قرابت دار ہیں، جو مسکین ہیں، جن کو ضرورت ہے، اگر یہ میرے بچے ہوتے تو کیا ہوتا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر تقوی کا حکم دیا۔ ہم جیسے شروع سے بات کریں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ قوانین کا ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تقوی کا جو ہے نا حکم دیں گے کہ یہ یاد رکھو آپ کہ جب تک آپ کوئی بھی اللہ کا حکم یہ سوچتے ہوئے نافذ نہیں کرو گے کہ آپ اس کے بارے میں جواب دے ہو، یا اس پر عمل نہیں کرو گے کہ آپ اس کے بارے میں جواب دے ہو، تو وہ اللہ کا حکم لوگوں کے اندر مذاق بن کے رہ جائے گا، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی۔ وَالْقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی حق پر مبنی بات کرو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، ویصلون سعیرا، اور وہ ان قریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ بخاری کی حدیث ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے بچو، اور ان میں سے جو ایک گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا وہ ہے کہ یتیم کا مال کھانا۔ تو یہ آگ جب انسان اس دنیا میں کسی کا حق مارتا ہے، اور خاص طور پہ یتیموں کا جو حق مارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہو۔ انداز سمجھانے کا، نصیحت کرنے کا قرآن کا بڑا خوبصورت انداز ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ ان قریب بھڑکتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔
ان قریب جو ہے بھڑکتی آگ میں ڈالنے سے کیا مراد ہوگی؟ اب انسان کہتا ہے کون سی ان قریب؟ لیکن واللہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا تو انسان جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے اتنی جلدی؟ تو جو پڑ گیا اس معاملے میں، جس کی موت کا وقت آ گیا، اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے، اور اس کو نظر آ جاتا ہے کہ آگ جو ہے نا وہ آنے والی ہے، یا میرے جو قبر ہے وہ آگ کا ٹکڑا بننا ہے، یا میری قبر میں جو ہے نا وہ آگ جہنم کا اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دینا کیا ہونا ہے. یہ جو ان قریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے نا، یہ واقعی انسان کی اپنی سمجھ اور انسان کی اپنی زندگی کے لیے ان قریب ہی ہے. انسان چاہے 1000 سال بھی جی لینا، جب موت آتی ہے تو انسان کہتا ہے اتنی جلدی، ابھی تو میں آیا تھا. بہرحال اب آگے جو 10 آیتیں آ رہی ہیں، ان میں ہمارا جو معاشرہ ہے یا اس وقت کا معاشرہ، اس میں جو ہے معاشرے کے پسماندہ طبقات میں سے ان کے بارے میں جو ہے نا احکامات دیے جا رہے ہیں. اگلا رکوع جو پڑھیں گے، اور اس میں قانون وراثت بیان ہوا. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کی جامعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مختصر سے رکوع میں تقریباً 4-5 آیات ہیں، پورا قانون وراثت بیان کر دیا. اور اس کے بعد اس قانون وراثت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں کہ ہمیں تو جنرل پتہ ہے نا کہ جو ہم ہیں، پھر ہمارے بعد ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، پھر اس کے علاوہ آگے کیا ہے، پھوپھیاں ہیں تو کیا ہے، خالائیں ہیں تو کیا ہے، نانی ہے تو کیا ہے، دادی ہے تو کیا ہے، اس کے علاوہ سوتیلی مائیں ہیں تو کیا ہے، سوتیلے بھائی بہن ہیں تو کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے حصے میں 2 لڑکیوں کے برابر ہے. یعنی جب وراثت تقسیم ہوگی تو مرد ہے جو بیٹا ہے اس کا حصہ 2 ہے اور بیٹی کا حصہ 1 ہے. فرض کریں اگر 100 روپیہ ہے تو اس کی جب ہم تقسیم کریں گے تو اگر بیٹی کو 25 روپے مل رہے ہیں تو بیٹے کو 50 روپے ملیں گے، ڈبل ہوگا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَ مَا تَرَكَ، اور پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے. یعنی اگر 2 لڑکیاں ہیں تو پھر بھی 50-50 نہیں ملے گا. جو 2 لڑکیاں ہیں ان میں سے ترکے کا 2/3 ہے. لیکن ہم مال کو 1 2 3 3 حصوں میں وہ کرتے ہیں تو ایک حصہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے، اور لڑکیوں کے لیے جو 2/3 ہے وہ ہوگا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے. دیکھیں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کروں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا ایک بار ذکر کیا نا، مرد کے لیے آدھا ہے. دوسری آیت میں لڑکیاں 2 ہو تو کیا ہے، لڑکی 1 ہو تو کیا ہے. ہمارے دین میں جس قدر خیال صنف مخالف کا رکھا گیا ہے، جس قدر خیال خواتین کے حقوق کا رکھا گیا ہے، واللہ آپ کو اور کسی دین میں یہ نہیں ملے گا. اور جس طرح انہیں پروٹیکٹ کیا گیا ہے آپ کو کسی دین میں یہ نہیں ملے گا. جس طرح کسی بھی صورت میں کوئی عورت ہے اس کے حقوق کا خیال رکھنے پر اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں اور وعیدیں سنائی ہیں، یہ بھی آپ کو کسی دین میں ملے گا. آپ سب چھوڑیں، ہم جو سورت پڑھیں، سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ النساء. اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی النساء کے نام سے. دیکھو اتنی اہمیت، اتنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے نا دین میں سٹیٹس دیا، اور لوگ جو ہے نا بڑی فضول باتیں کرتے ہیں اسلام کے بارے میں. بہرحال وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، تو اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے. اور اگر ایک بیٹا ہوگا تو پھر پورے کا پورا اس کا، پھر پورے کا پورا اس کا. اور وَلَأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا اگر میت کے اولاد ہو. یعنی اگر وفات پانے والا شخص جو ہے وہ صاحب اولاد ہے تو والدین میں سے ہر ایک کے لیے وراثت میں چھٹا حصہ ہوگا. 1/3 والدین کو چلا جائے گا اور 2/3 بچوں میں تقسیم ہوگا. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اگر اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے. یعنی اگر وہ بے اولاد ہو تو ماں کو 1/3 ملے گا، باپ کو 2/3 ملے گا. فَإِنَّ كَانَهُ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے. یعنی بے اولاد ہو لیکن اس کے بھائی بہن ہوں تو اس صورت میں ماں کا حصہ مزید کم ہو جائے گا، چھٹا حصہ رہ جائے گا، باقی باپ کو ملے گا. اور لیکن بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. یعنی باپ، وہ اس وجہ سے جب باپ کو ملے گا اور بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہن بھائی جو ہیں وہ باپ کی وراثت کے حقدار ہیں، اس وجہ سے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اللہ اکبر. بعد اس وصیت کی تکمیل کے جو وہ کر جائے یا بعد ادائے قرض کے. یعنی وراثت تب تک تقسیم نہیں ہو سکتی جب تک میت کے ذمے کوئی قرض ہے وہ ادا نہ کر دیا جائے، یا اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے، 1/3 کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اگر کوئی وصیت کی ہے، اگر وہ وصیت کی ہے اس پہ عمل ہوگا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. اچھا، اور اگر کوئی یہ نہ کرے
تو اللہ یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ تو جو مرنے والا ہے نا اس کا تو جو بیڑا غرق ہوگا نا، یعنی کہ اس کو تو یہ ملے گی کہ اگر اس نے یہ ٹرین نہیں کیا ہے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے جو بھی اس کے ذمہ قرض ہے وہ ہے. اگر بچے یہ نہیں کرتے ہیں تو وہ گناہ جو اس کے باپ کا تھا وہ ڈائیورٹ ہو کے ان کے بچوں پہ آ جائے گا. کہ اگر بچے جانتے ہیں ہمارے باپ کے یا ماں کے سر پہ قرض تھا، ہم نے وہ دینا ہے، اور فرض کرے اس میں سے کوئی ایک بھائی ذمہ داری لے لیتا ہے، ایک بھائی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جی میں ذمہ داری دیتا ہوں، میں دے دوں گا، یہ تم پیسے مجھے دے دو، اور بعد میں کھا جاتا ہے، کس کے ذمہ گیا گناہ؟ سب کے ذمہ. یہ یاد رہے، کیونکہ اس بھائی کا ورڈ انہوں نے لیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کیئر نہیں کیا، وہ جانے تو وجہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ باپ کو سب کا مشترکہ تھا، اس اکیلے بھائی کا نہیں تھا. اگر کوئی بہن بھائیوں میں سے ذمہ داری لے لیتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، اس کے بعد وہ ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ وہ سب بہن بھائی اس کے جو ہے نا وہ ذمہ دار ہوں گے، باقی اللہ اعلم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے. لے بھئی اپنی عقل نہیں استعمال کرنی. جب دین کے احکامات کی بات آئے تو پھر ہم اپنی عقل نہیں استعمال کر سکتے. یہ ایک سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے ہماری بات. دیکھیں ہمارے لیے جب دین کو سمجھنا ہے نا تو ہم دین میں سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے دادی کو اتنا کیوں دیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو اتنا کیوں دیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو اتنا کیوں دیا، یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا. یہ کیوں ہمیں تب تک نہیں سمجھ آ سکتا جب تک ہم دین کو پورے کا پورا نہیں سمجھیں گے. اگر ہم دین میں سے پک اینڈ چوز کریں گے تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے. اگر ہم دین کو پورے کا پورا سمجھیں گے کہ دین میں حکم جو ہے وہ کیوں ہے، ہمارا دین کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، اگر ہمارے دین میں عورت کو ایک مقام دیا گیا ہے تو وہ کیوں ہے، مرد کا ایک مقام ہے تو وہ کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق عورتوں اور مردوں کے لیے رکھے ہیں وہ کیوں ہیں، جب تک ہم لوگ اسے پراپر کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھیں گے ہمیں بہت ساری چیزیں ایسے نظر آئیں گی کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے یا مردوں کے ساتھ زیادتی کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے. اپنی عقلوں کو اس میں ہم نے نہیں لانا. بہرحال یہ کہ عقلی طور پہ اس کی توجیحات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو ذمہ داریاں دی ہیں اس کے مقابلے میں جو عورت کو ذمہ داریاں دی ہیں تو نیچرل ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے، دونوں کی ذمہ داریوں میں فرق ہے. تو جو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حصہ دیا اس میں بھی فرق ہے. مثلا ایک مثال کے طور میں بات کرتے ہیں کہ جو بیٹی کو حصہ ملے گا وہ اس کا اپنا ہے، اس کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس بیٹی کی. اس بیٹی کی نہ ماں کی ذمہ داری ہے، نہ باپ کی ذمہ داری ہے، نہ بھائی کی ذمہ داری ہے، نہ اور کی ذمہ داری ہے، دادے کی دادی. لیکن جو بیٹے کو حصہ ملا ہے مرنے کے بعد، بیٹا بہن کا بھی ذمہ دار ہے، بیٹا ماں کا بھی ذمہ دار ہے، بیٹا چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی ذمہ دار ہے، دادا دادی ہے تو ان کا بھی ذمہ دار ہے. دیکھا جائے تو ملا صرف آدھا ہے، لیکن ذمہ داری آدھی نہیں ملی. ذمہ داریاں وہ پوری جو باپ کی تھی وہ اس پہ شفٹ ہو گئی. تو بہت ساری چیزوں کی توجیحات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری عقلیں ہیں، تمہیں سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے، جو سمجھ نہیں آتا ہے اپنی عقلوں کو چھوڑ دو، بس اللہ کا حکم ماننا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ اکبر، بے شک اللہ تعالیٰ علیمن علم والا ہے، حکیمن اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. ہماری عقل محدود ہے، ہم زیادہ سے زیادہ 2 4 5 10 سال کے بارے میں آگے سوچ سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 5 10 15 جتنی ہماری عمر ہے جب سے ہم نے شعور حاصل کیا ہے شاید وہ ہمیں یاد ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. He encompasses his knowledge encompasses everything. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ بات جو ہے نا وہ بیان فرماتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں جو بیوی کما رہی ہوتی ہے نا، بندہ کہتا ہے یہ سارا میرا ہے، میں تمہارا ہسبینڈ ہوں تو یہ سارا میرا ہے. نہیں ہے بھائی، وہ تمہیں کوئی جو ہے نا اس میں وراثت میں نہیں ملی تمہاری بیوی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تمہارے لیے حلال کیا ہے. جو عورت کماتی ہے وہ اس کا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر عورت، جو بھی عورت کے پاس ہے اسے وراثت میں ملا ہے، یا وہ بزنس وومن تھی اس نے کمایا یا واٹ ایور، اگر مر جاتی ہے تو وہ یہ بھی نہیں کہتی کہ سارا میرے ہسبینڈ کو دے دو. نہ، اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا. جو اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہے اسی کے مطابق عورت کی جو چھوڑی ہوئی جو ترکہ ہوگا وہ ہوگا. اگر بیوی فوت ہو گئی، کوئی اولاد نہیں ہے، تو عورت کو مرد کو نصف ملے گا، نصف، باقی اس مرحومہ کے والدین اور بھائی بہن کو جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہے. ہسبینڈ کو اور کم ہو گیا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا تاکید فرما رہے ہیں بعد اس وصیت کی تکمیل کے جو وہ کر جائیں، یا بعد ادائے قرض کے. اللہ قرض کتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری بار بیان فرما رہے ہیں.
کہ پہلے مردوں کے لیے بھی یہ بیان فرمایا کہ اگر وہ وصیت یا قرض چھوڑ کے میں نے تو پہلے قرض دو، عورتوں کے لیے بھی یہی فرمایا. قرض کا معاملہ بڑا سخت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہارے اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد. پھر اللہ تعالیٰ کریں، یعنی اگر مرنے والے نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو بیوی کو اس کے ترکے کا چوتھائی ملے گا. اگر اس نے اولاد چھوڑی ہے اور تو اس کی وصیت کے بعد اور اس کے جو قرض ہیں اس کے بعد بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اور اگر بیوی ایک سے زیادہ ہوگی تو وہ مذکورہ حصہ جو 8واں حصہ وہ سب میں تقسیم ہوگا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے کلالہ ہو یا عورت ہو ایسی، یعنی کلالہ وہ مرد یا عورت ہے جس کے نہ والدین زندہ ہو نہ اس کی کوئی اولاد ہو. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے. اچھا اب ایسا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ان میں بہت ساری ڈیٹیل ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا، مفسرین کا جو ہے نا اس میں وہ ہے کیا اس میں کہتا ہے ایکسپلینیشن ہے، اور مفسرین کا اجماع ہے کہ کلالہ کی میراث کے حکم میں بہن بھائی سے مراد اخفائی ہے یا اخیائی ہیں. اب اخیائی کا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے بہن بھائی ہیں جو ہمارے سگے ہیں، ایک وہ جو ہیں وہ سوتیلے ہیں. اچھا اب اسلام میں سوتیلے اور سگے کی آپ وہ کیسے کریں گے، کیا اسے کہتے ہیں ڈفرینشیٹ جو ہے وہ اس میں کیسے کریں گے؟ تو اب اس میں بھی یہ ہے کہ ایک بہن بھائی وہ ہیں جو میرے سوتیلے ہیں جن میں باپ ایک ہے، اور ایک بہن بھائی سوتیلے وہ ہیں جن میں ماں ایک ہے. تو اسلام ان میں بھی فرق کرتا ہے. بہرحال اس کی جو ہے وہ آگے تفصیل ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ وہ اتنی ساری تفصیل کرنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ والے معاملے ہوتے ہیں. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ کلالہ کے لیے بھی آ رہی ہے کہ وصیت کی تعمیل کے بعد کی گئی ہو یا ادائے قرض کے بعد. یہ 2 شرطیں بہرحال ہر وصیت میں پوری کرنی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر مضار، بغیر کسی کو ضرر پہنچائے، یعنی جو بھی آپ نے معاملات کرنے ہیں اس میں یہ نیت نہ ہو کہ اس میں کسی کو ضرر پہنچایا جائے گا. وصیۃ من اللہ، یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حلم والا ہے. دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکیم ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بردبار ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی 420 کرے گا نا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فوری طور پہ اسے کچھ نہ کہے، لیکن وہ اس دھوکے میں نہ پڑے کہ پکڑ نہیں ہے. اور میں اس پہ بار بار کہتا ہوں، میں بار بار اس کو دوبارہ اس چیز کو دہراؤں گا کہ دیکھیں ایک تو پکڑ ہوتی، حرام کے بارے میں یہ یاد رکھیں، یہ لکھا پکا ٹھکا اصول ہے کہ انسان کے ساتھ تو جو ہونا ہے نا اس کی اولاد کا بیڑا غرق ہونا پکا ہے. یہ لکھی ہوئی بات ہے. اور آپ نے اپنے ارد گرد دیکھیں ایسے لوگوں کو، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو آبزرو کریں. آپ ابھی بھی اگر سوچیں گے نا آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جس شخص نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی اپنی اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نا اس کی اولاد کو اسے کہتا ہے نا تباہ و برباد کر دیا. شادیاں ہوں گی تو اس میں بے برکتی ہوگی، اولاد کے آگے اولاد ہوگی تو اس میں بے برکتی ہوگی، اس اولاد کی اس کے حق میں نافرمان ہو جائے گی. اس اولاد کی جو ان کی اولاد ہے وہ ماں باپ کو جسے کہتے ہیں کہ جوتی کے برابر بھی عزت نہیں دے گی. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ میری بنائی ہوئی بات ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جنہوں نے لوگوں کا حق مارنے میں، حلال حرام میں، جسے کہتے ہیں نا پیسوں کے معاملے میں بےغیرتیاں کرنے میں کوئی لحاظ نہیں رکھا نا، تو بس پھر ان کا کوئی لحاظ نہیں ہوا. وہ جو ہے نا اس دنیا میں جاتے ہوئے یعنی اس دنیا سے نا تکلیف میں اور ذہنی ٹینشن میں اور اپنی اولاد کو مصیبت میں دیکھتے ہوئے گئے. بہر اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا جو چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کے لیے آسانیاں فرمائے جو موجود ہیں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. تل کا حدود اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے جو تاکید ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تاکید ہے، اب اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی تاکید اور حدود کو پامال کرے گا تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے نا کوئی اچھی اس کے ساتھ کام ہو. ہم اس کو دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی جو ہے نا تمہاری طبیعت خراب ہے، تم یہ کھاؤ گے تو پرابلم ہوگی، وہ ہوگی اور بندہ کہ او گل ہی کوئی نہیں ہو، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اور وہ کرے اپنی مرضی سے کھانا پینا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی یہ کرو گے تو تمہارے مسئلہ، یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کرو گے تو بیڑا غرق کرو گے اپنا. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے.
ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، ومن یطع اللہ ورسولہ، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اسے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں۔ اللہ دیکھیں کتنا مشکل معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان حدود کا پاس کرتے ہو، آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز بنائی ہیں، تو جنت، اللہ تعالیٰ نے سیدھا کہا جنت میں جاؤ گے، یعنی وعدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے جنت میں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی، جنت میں جانا سب سے بڑی کامیابی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے تجاوز کرے، یدخلہ نارا، تو وہ داخل کرے گا اس کو، خالدن فیہا، ادھر بھی وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ بولے یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا ایسٹس کا، پیسوں کا، زمین کا، اس زمانے میں جو ہے نا وہ عورتوں کا اور بیویوں کا، یہ دیکھیں کہ انسان کی فطرت کتنی مسخ ہو جاتی ہے یا کتنی سخت ہو جاتی ہے ان معاملات کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بیان کرنے کے بعد، اسے بولنے کے بعد، بھائی ہے تو بہن ہے تو بیٹی ہے تو ماں ہے تو ایکس وائی زیڈ، انہوں نے کہا دیکھو یہ اگر جو میں نے حکم دیا ہے اس کو مانو گے تو جنت ہے، نہیں مانو گے تو جہنم میں داخل کروں گا، تمہارے لیے اہانت امیز جو ہے نا وہ عذاب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اتنی ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں پستہ کون ہے؟ اس میں عموماً عورتیں پستی ہیں۔ وہ تو اس وقت کی بات ہی، آج دیکھ لیں کتنے ایسے بھائی ہیں جو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنی بہن کو حصہ دیا، جتنا اس کا بنتا تھا اتنا دیا۔ اللہ، آپ نے اپنی دیکھا ہوگا کہ ایسے ایسے بغیرت بھی ہوتے ہیں، میرے منہ سے نکل گیا، ایسے ایسے بھی لوگ جسے کہتے ہیں نا وہ بد نصیب اور بد وقت لوگ ہوتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں دیکھ لو پھر حصہ چاہیے یا بھائی چاہیے۔ وہ بیچاری بہن کیا کہ بھائی لے لیتے ہیں، مارو کھاؤ مرو اور کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا حصہ اور بھائی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کیا جو حقوق ہیں وہ چلیں گے۔ بل اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ جو اب ہم لوگ جو بات کریں، اب اس سے آگے اسلامی معاشرے کی تطہیر کے لیے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت معاشرے کی ہے۔ اسلام جو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے نا، وہ اس معاشرے کو دیتا ہے جس میں لوگ رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں، جو بھی دین کا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس معاشرے میں کیسے رہے، انسان اس معاشرے کا بہترین فرد بن کے کیسے رہے، تاکہ دوسروں کی حقوق جو ہے نا وہ حق تلفی جو ہے وہ نہ ہو، حقوق تلف نہ کیے جائیں۔ تو معاشرتی معاملات اور مسائل جو ہے وہ آگے اس میں آئیں گے، اور اسلامی معاشرے میں جو بیسک امپورٹنس ہے، بنیادی اہمیت ہے، وہ عفت اور عصمت، جو ایک انسان کی سیلف رسپیکٹ اور جو اس کی رسپیکٹ ہے ایز اے ہیومن، اس کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بات ہم شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اچھا، میں آگے جانے سے پہلے کہیں کہ اب احکام وراثت کے بعد دوسری معاشرتی برائیوں کا جو ہے نا وہ حکم یا کہہ رہے ہیں ذکر ہو رہا ہے، اور جس میں سب سے بڑی یا سب سے پہلی جو برائی ہے وہ زنا اور فحاشی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لے کر آؤ۔ دیکھیں، اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کوئی برائی کا ارتکاب کرے اور اس پہ 4 گواہ لانے ہوں، تو 4 گواہ تو اسی صورت میں آ سکتے ہیں کہ بندہ کو نا بیچ چوراہے میں یہ حرکت کرے، ورنہ 4 گواہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اور یہ صرف 4 گواہ لانے نہیں ہے، وہ 4 گواہوں کی اسکروٹنی جسے انگلش میں کہتے ہیں، وہ بھی اتنی ہے کہ وہ بالکل عینی شاہد ہوں کہ ان کے سامنے یہ عمل ہوا ہو، یعنی کہ آلموسٹ امپاسبل۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو۔ یعنی اسبات زنا کے لیے 4 مسلمان مردوں کی گواہی ضروری۔ اور ہم یہ سب جو ہے نا جانتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا، فرض کریں کہ وہ 4 بندے جمع تو ہو جاتے ہیں اور وہ گواہی دینے جاتے ہیں اور وہ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ ہوا، تو کیا ہوگا؟ بولے جس نے یہ عمل کیا نا وہ تو بچ جائیں گے، اب یہ 4 گواہ جو ہے نا یہ مر جائیں گے، ان کی آگے تا حیات گواہی ختم، اب ان کی گواہی کسی معاملے میں قبول نہیں ہو سکتی۔ یعنی اتنے سخت اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ مقصد کیا ہے؟ بہت سارے مقصد ہو سکتے ہیں، بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر برائی ہو رہی ہے تو اس کو عام نہ کیا جائے، اگر کسی نے منہ کالا کر ہی لیا ہے تو اس کو سمجھاؤ بجھاؤ، معاملے کو ختم کرو، لوگوں کے اندر عام نہ کرو۔
جب لوگوں کے اندر برائی عام ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر سے اس برائی کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ اگر وہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں، فلانا کر سکتا تو میں کیوں نہیں، ڈمانا اور آپ دیکھیں آج جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جب آپ سے سمجھانے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ہی ملا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے، وہ فلانے کو دیکھو، ڈمانے کو دیکھو، وہ اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ جو برائی والا معاملہ ہے ہم یہ کوشش کریں کہ اس کو لوگوں کے اندر عام نہ کریں، اور اگر ہم جسے جانتے ہیں اس نے کی ہے جو بھی کسی قسم کی برائی ہے تو اس کو ہم سمجھا بجھا کے کام کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت ان کو لے جائے۔ اچھا یہ جو ہے نا ابتدائی احکامات ہیں، ابھی جو ہے جو حدود کی آیات جو ہیں وہ نازل نہیں ہوئی ہیں، تو یہ سزا عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی ہو جاتا ہے تو آپ ایسی عورتوں کو گھر میں بند کر دو۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ سورہ نور میں پھر تفصیلی احکامات آگے کہ جو بدکاری کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اگر کنوارے ہیں یعنی شادی شدہ نہیں ہیں تو 100 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے رجم کی سزا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور جو دونوں تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو۔ یعنی اس وقت بھی یہ معاملہ تھا کہ ان کی توہین کریں، تذلیل کریں، ان کو مارا پیٹا جائے، اور عورت کے لیے اضافی سزا یہ تھی کہ اس کو گھر میں بند کیا جائے۔ فَإِن تَابَا، اللہ اکبر، فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کریں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ میں نے پھر ہم اس کی طرف بات کریں گے کہ یہ ابتدائی جو ہے نا دور کے احکامات ہیں جب حدود کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، بعد میں جب حدود کی آیات نازل ہوئی تو یہ احکامات منسوخ ہو گئے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں۔ لے بھی ہم لوگ انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتا ہے، انسان جانتے بوجھتے بھی کرتا ہے، انسان نادانی میں بھی کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ کرنے سے بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے، گناہ تو انسان پڑ ہی جاتا ہے نا، یعنی اگر خود نہ کرے تو کوئی اور کروا دیتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پرابلم اس چیز سے ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اڑ جائے کہ نہیں میں نے صحیح کیا، یہ بالکل اللہ اس کو یعنی کہ سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اب ایک ماں باپ ہے اور آپ کے سامنے آپ کا 3-4 سال بچہ جو ہے نا وہ فرض کریں اس نے آٹا پھیلا دیا، اس کے ہاتھوں پہ بھی آٹا لگا، منہ پہ بھی لگا، آپ کہتے ہیں آٹا تم نے پھیلایا، میں نے تو نہیں کیا۔ اب وہ 3-4 سال کا بچہ آپ ہنس کے شاید بات کو ٹال دیں، لیکن اگر وہی 8-9 سال کا بچہ ہو تو پھر اب آپ بھی چڑھ جائیں گے، ہم بھی چڑھیں گے، یعنی کہ کیا ہے تو بولو ہو گیا، اب اس پہ تم بلا وجہ کی تعویلیں کیوں پیش کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا ہے ہو گیا، یا اللہ معاف فرمائے، غلطی ہوگی، آپ کے علاوہ کوئی معافی دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان پلٹے، مانگے، اپنے جو ہے نا چھوٹا ہونے کا اور اللہ کے بڑے ہونے کا اظہار کرے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو بری حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ جلد توبہ سے کیا مراد ہوگی؟ ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے، جب موت کا وقت آ گیا اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ ہٹا دیا، فرشتے نظر آنے شروع ہو گئے، توبہ کا دروازہ بند۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی ہے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ایک چیز اور بھی ہم دیکھیں، اچھا اگر ایسا بندہ جو گناہ پر دلیر ہو گیا اور توبہ میں عمدن تاخیر کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کے توبہ قبول ہونے کے امکانات آلموسٹ زیرو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو انسان نے گناہ کیا، اوپر پہ اس کو صحیح بھی سمجھ رہا ہے، اور تیسرا یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے توبہ کروں۔ یہ معاملہ جو ہے نا بڑے خطرناک ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے، حکیم اور دانا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کرنے کا جو برے کام کیے جائیں، مسلسل حرام خوریاں، عیاشیاں، بغیرتیاں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، تو ان لوگوں کی توبہ، یہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، یعنی ان کی توبہ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
جب انسان پر عالم نزع طاری ہو جائے، یعنی اب وہ موت کی اس میں چلا گیا، موت کے آثار اس نے دیکھ لی ہیں، اسے روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، اب توبہ کا وقت ختم ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر ہم ایک چیز اور دیکھیں گے کہ ان دو آیات میں 4 قسم کے لوگوں کی توبہ کا ذکر ہوا ہے۔ ایک وہ جس نے نادانستہ گناہ کیا، نادم ہوا، فوراً توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا انشاءاللہ۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے نادانستہ طور پر گناہ کیا لیکن یاد آ گیا یا کسی نے بتا دیا گناہ کیا ہے لیکن انہوں نے تاخیر کی، اب ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، اب وہ کب توبہ کرتے ہیں کب نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کب کرتا ہے اللہ عالم۔ تیسرے وہ ہیں وہ مسلمان جس نے عمر بھر جسے توبہ کا خیال نہیں آیا، مگر اس نے جب دیکھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے اب اس نے توبہ کا خیال کیا، ٹو لیٹ، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ چوتھا وہ جو توبہ کیے بغیر کفر کی حالت میں ہی مر گیا، یعنی اس نے سوچا ہی نہیں کہ اسلام بھی کوئی چیز ہے، پھر اس کی توبہ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو۔ جیسے ہم نے پہلی بات کی تھی کہ ایام جاہلیت میں یہ ایک رسم تھی، ایک انسان فوت ہوا، اس کی 4-5 بیویاں ہیں، بڑا بیٹا اس کا وارث بن جائے گا، ماں تو اس کی ماں ہے، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو اپنی ماں کو تو وہ ماں رکھے گا، تو جو باقی سوتیلی مائیں ہیں وہ اس کی وراثت میں آ جائیں گی۔ بلکہ اس کا ایک ورسٹ فارم، اس کی ایک مکروہ شکل بھی موجود تھی، وہ یہ تھی کہ وہ ان ماؤں سے نکاح بھی کر لیتے، جو سوتیلی مائیں ہوتی تھیں ان سے نکاح بھی کر لیتے تھے، یا اگر ان کا نکاح کہیں اور کرنا ہوتا تھا تو ان کا نکاح کہیں اور کر کے مہر خود لے لیتے تھے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور یہ جائز نہیں ہے کہ تم انہیں روکے رکھو تاکہ تم ان سے واپس لے لو اس کا کچھ حصہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک اور کہہ رہے ہیں کہ نکاح کے وقت انسان بڑا کچھ چاؤ میں جو ہے دے دلا دیتا ہے، اور پھر جب معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اب جو ہے نا عورت خود ہی مجھے چھوڑ دیں، ایکس جو بھی ہے، تو پھر واپس ہتھیانے کے لیے انسان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے، تکلیفیں دے، ذہنی اذیت دے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ صریح بدکاری کے مرتکب ہوئی ہوں، یعنی کہ اگر انہوں نے واقعی کوئی ایسا کام کیا تو پھر تو آپ یہ معاملہ کر سکتے ہیں اس کے بعد، بھائی یہ تم نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، اب واپس دو، یا جو ہے آپ اس کو سختی کریں، وہ ایک اور معاملہ ہے۔ گھر میں قید رکھنے کا اختیار صرف اس صورت میں ہے کہ وہ عورت بدکاری کا ارتکاب کرے۔ وعاشرہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر معاشرت اختیار کرو، خوش اسلوبی سے، نیکی سے، راست بازی سے۔ فإن کرہتموہن، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تو بعید نہیں ہے کہ ایک چیز جو تمہیں ناپسند ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو۔ یعنی کہ یہ ہمارا ایک جو ہے نا یہ بیسیکلی شیطان کی طرف سے بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے، عورت کے ساتھ تعلقات ہو گئے 5 7 10 سال، اب انسان کہتا ہے بڈھی ہو گئی، اس میں یہ پرابلم بھی ہے، اس میں یہ پرابلم بھی ہے، اس میں یہ مسئلہ بھی ہے، فلانا بھی ہے، ڈھمانا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو تمہیں عورتوں میں بری لگیں یا ناپسند آنی شروع ہو جائیں یا کچھ اور ہو جائے، لیکن اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ آپ یہ بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر کتنی رکھی ہے۔ بلا آپ سوچیں کہ اگر ایک عورت کفایت شعار ہے، گھر کے معاملات سے واقف ہے، تنگی میں جو ہے وہ خاوند کا ساتھ دینے والی ہے، اطاعت گزار، فرما بردار، یعنی ایسی عورت کیسی کہاں ملتی؟ اور اگر عورت میں یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اگر عورت میں کوئی ایسی چیز بھی ہو جاتی ہے جو انسان کو ناپسند ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو، تو پھر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا جو ہے وہ معاملات کر رہا ہے۔ تو انسان کو خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ خوبیاں جو ہے انشاءاللہ اس کے لیے خیر کا باعث بنیں گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ انسان نے بڑا کوشش کی، بڑا انسان نے اپنا اختیار کیا، بڑا معاملات کیے، اگر انسان کو پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا، عورت کے ساتھ نہیں بن رہی، ناچاکی ہو رہی ہے، معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر طلاق کا دروازہ کھلا رکھا۔ پھر زبردستی نہ اس عورت کے حق میں جو ہے وہ زیادتی کی جائے، ظلم کیا جائے، نہ مرد جو ہے وہ اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالے، زیادتی کرے، ظلم کرے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے رستہ اختیار کیا، جو اللہ تعالیٰ نے رستہ بتایا ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تمہارا ارادہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دے دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کوئی بھی شے واپس نہ لو۔ اللہ دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ عورتوں کی بات ہی کر، وراثت میں بھی عورتوں کا، طلاق میں بھی عورتوں کا،
یہاں پر بھی اللہ مہر میں بھی اللہ تعالیٰ عورتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ خود طلاق دے رہے ہو تو کوئی مہر واپس نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ نے سختی سے روک دیا ہے. اتاخذونہ بہتانا واثما مبینا، کیا تم اسے واپس لوگے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر. یعنی کہ جو اصل میں دین میں یہ معاملہ ہے کہ جب طلاق کا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو عورت کو کچھ دے دلا کر فارغ کر دو، اور عورت کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا اگر تم معاف کر سکتے ہو تو کر دو، یعنی اچھے طریقے سے معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ جانے دو، یہ گھٹیا پنو جو گھٹیا حد کرنے آپ اس پر نہ اترو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت اختیار کر چکے ہو. یعنی کچھ شرافت کا ثبوت دو. اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے انتہائی قریبی تعلق جو ہے وہ جائز کیا، تم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہو، اتنا کچھ کیا، اور تم پھر جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ گھٹیا بات کرتے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے مضبوط قول و قرار لے چکی ہو. یعنی نکاح کے وقت جو قول و قرار ہوتا ہے، مہر اور نفقہ جو ہے وہ پوری ذمہ داری مرد اس وقت لیتا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے تم نکاح مت کرو. اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ ایسے نکاح کو، اس وقت یہ نکاح ہوتے تھے، ایسے نکاح کا جو ہے نا وہ نکاح مخت کہا جاتا تھا اس کو. تو قرآن مجید نے اس نکاح کو فسخ کر دیا کہ یہ ایسا کوئی نکاح نہیں. الا ما قد سلف، اس سے پہلے کہ جو ہو چکا، جو گڑے مردے ہیں ان کو مت اکھاڑو. انہ کان فاحشۃ و مقتا، یقیناً یہ بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. آج کی بات ہم یہاں تک رکھیں گے کیونکہ اگلی آیات سے جو ہے اگلی آیات میں وہ محرمات جو ہیں ان کا ذکر شروع ہو جائے گا. تو آیت نمبر 22 الحمدللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو سمجھنا آسان بنا دے، سمجھانا آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو ہدایت بنائے، ہمارے دلوں کا نور بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے والا بنا دے انشاءاللہ. اسی طرح ہمارے جو بھی بہن بھائی کسی مشکل کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کے معاملات کو حل فرمائے. جو بھی کسی پیسے کا، کسی تنگی کا، کسی بزنس کا، کسی بچوں کا، جس کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، ہمارے کوئی بہن بھائی بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات پریشانیاں دور فرمائے، شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور اسی طرح ہمارے وہ تمام عزیز و اقارب جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی غلطیاں، کوتاہیاں، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی نیکیوں کو زیادہ کر کے قبول فرمائے اور ان کی نیکیوں کو ان کے لیے قیامت تک کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنا دے. ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دے، ان کی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے انشاءاللہ. اسی طرح قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں متقیوں میں سے اٹھائے، ہمیں اور انہیں متقیوں کا امام بنائے، ہمیں اور انہیں جو ہے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے. اسی طرح ہماری اور ان کی قیامت والے دن جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس کی وجہ سے کوئی ذلت اور رسوائی والا معاملہ نہ فرمائے، ہمیں آگ میں داخل ہونے سے بچائے انشاءاللہ، اور ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جمع فرما دے. اس میں جو بھی اچھی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر کوئی غلطی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.